دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، پاکستانی حکومت ایک روز اپنا فیصلہ لیتی ہے اور پھر 24 گھنٹوں کے دوران ہی عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہے اور 24 گھنٹوں کے دوران ہی اپنے فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ پاکستانی حکومت کے وزارت خزانہ کے ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ روز ہی ایک فیصلہ لیا۔ انہوں نے کپاس کی یون یعنی کپاس کے دھاگے کو اور چینی کو بھارت سے درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے صرف 24 گھنٹوں کے بعد ہی پاکستان کی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس کے اندر کچھ وزراء کی بہت ہی پرزور اپیل کے بعد، یا اگر ہم یہ کہیں تو ان کے بہت ہی زیادہ بوجھ کی وجہ سے، وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اس فیصلے کو انڈو کر لیا اور ایک بیانیہ بھی دیا، ایک نیشنل لیول پر آ کر بیانیہ دیا کہ جب تک کشمیر کے موقف کے اوپر جو 5 اگست 2019 سے پہلے والی سچویشن تھی بھارت کے اندر، وہاں پر بھارت اپنی سچویشن واپس نہیں لے کے جاتا۔ جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت جو تھی اس کو ختم کیا تھا، اور اس کے بعد جو 370A جو قانون تھا، جس کو ویسے پاکستانی حکومت پہلے مانتی بھی نہیں تھی، لیکن اب یہ کم از کم مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو تو کم از کم اتنا تو کیا جائے کہ اس قانون کو واپس کیا جائے۔ یہ سٹینڈ ہم نے لیا ہوا تھا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک اس قانون کو واپس نہیں کیا جاتا اور جب تک خصوصی حیثیت کو دوبارہ بحال نہیں کیا جاتا کشمیر کی، تب تک تجارت کرنا بھارت کے ساتھ کسی بھی سٹیج کے اوپر، بھلے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، یہ کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بیان تو بہت ہی اچھا تھا، لیکن ہم صرف اگر 4 روز یا 3 روز پیچھے جاتے ہیں تو 26 مارچ 2021 کو ایک ECC میٹنگ ہوئی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو ECC کے بارے میں بتاتے چلیں۔ پاکستان کی کوئی بھی وزارت جس کا معیشت کے ساتھ تھوڑا بہت بھی تعلق ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے معاشی قوانین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے، تو اس کی ایک اسپیسیفک کمیٹی ہوتی ہے جسے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کہا جاتا ہے، جس کا ہم مخفف یا چھوٹے حروف میں ECC کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہر اس وزارت کے ساتھ ہے جو کہ معیشت سے منسلک ہے۔ تو ECC کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ECC کے اجلاس کے اندر جو ہمارے فائنینشیل منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے، وہ موجود نہیں تھے۔ وہ کیونکہ اپنے عہدے سے ان کی ٹائم ٹینیور پورا ہو چکا تھا، ان کو نکال دیا گیا تھا، یا وہ خود چلے گئے تھے۔ تو اس میٹنگ کو جو سرپرستی تھی وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایز اے سٹنگ انچارج یا ایز اے انچارج وزیر خزانہ لی۔ تو وہ جو سمری ECC نے پیش کی تھی، اس کو پڑھنے کے بعد دستخط بھی وزیر اعظم صاحب نے کیے۔ اس کے اندر جو اہم جو سمری پیش کرنے میں بہت ہی زیادہ متحرک تھے، وہ ایک خصوصی مشیر تھے جناب عبدالرزاق داؤد صاحب۔ تو ناظرین، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سمری جو چند روز پہلے وزیر اعظم صاحب کو خود پیش کی گئی اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو پڑھنے کے بعد اس کو سائن کیا اور پاس کی گئی۔ ناظرین، کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی محکمے جو معیشت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ECC کے اجلاس کے اندر ایسی سمریاں بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آخری اپروول کے لیے، یعنی کہ بس ایک سٹیمپ لگنا ہوتی ہے، اس کے لیے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وہ ان کو ریفر کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً 90 سے زیادہ یا 99% سمریز جو ہیں وہ ایز سچ ہی ان کی آگے توثیق کر دی جاتی ہے، ایز سچ ہی ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وفاقی کابینہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی باریکیوں کو دیکھے۔ لیکن یہاں پر یہ نتیجہ ہوا کہ وہ سمری جو وزارت خزانہ نے بنائی تھی اور اس کی جو توثیق تھی یا اس کے اوپر جو سگنیچر تھے وہ وزیر اعظم صاحب خود کر چکے تھے، اس کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد فوری طور پر جو وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا وہ بھی تشویشناک تھا کہ وہ کسی بھی صورت تجارت کر کے قربانیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے کہ 4 روز پہلے 26 مارچ کو انہی نے ہی خود بذات خود اس سمری کو اپروو کیا تھا۔ ناظرین، ایک بات جو ہم آپ کو اس بارے میں اور کرنا چاہتے ہیں، حکومتی جو اعداد و شمار تھے ان کے مطابق پاکستان میں جو چینی ہے وہ تقریباً 38 لاکھ ٹن اس کی پیداوار ہو رہی ہے، اور جو پاکستان کی جو کھپت ہے، پاکستان میں جو استعمال ہوتی ہے وہ صرف 34 لاکھ ٹن ہے۔ تو پاکستان کے پاس تو چینی حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کو ایکسپورٹ کرنی چاہیے۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو بھارت سے درآمد کرنا پڑ سکتی ہے؟ اگر اس سوال کا ہم جواب جو پاکستان نے کرپشن کے خلاف اور خصوصی جو شوگر مافیا کے خلاف جو کریک ڈاؤن کی سچویشن پیدا کی ہے اس سے لنک کریں تو یہ بھی بہت سے سوالیہ نشات اٹھا دیتا ہے، کیونکہ حکومت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی بناتی ہے۔ جب پاکستانی گورنمنٹ کو پتا تھا کہ
کہ ان کے اس نام نہاد کریک ڈاؤن سے اس طرح کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، تو انہوں نے پہلے ہی کوئی واضح پلان کیوں نہ بنایا؟ اور یہ جو ایک واضح موقف تھا ناظرین، کسی بھی ملک کے ساتھ تجارت کو بڑھانا، کم کرنا، یہ بھی ایک عام بات ہے۔ کسی بھی محکمے یا وزارت خزانہ سے کسی سمری کا بن جانا اور پھر وفاقی کابینہ میں اس کا ریجیکٹ ہو جانا، یہ بھی اہم بات ہے، یہ بھی ایک عام بات ہے۔ لیکن سب میں اہم بات یہ تھی کہ آپ کس ملک کے ساتھ ڈیلنگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ انڈیا کے ساتھ ڈیلنگ کرنے جا رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں وہ پاکستان کے ایک انتہائی سینسٹیو پوائنٹ کے اوپر ہیں۔ کوئی بھی تجارتی یا ثقافتی کسی بھی طرح کا جو کام ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ ذرا سا بھی تعلق رکھتا ہے، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے ڈسکس کیے بغیر، اور پاکستان کا ایک جو مین نیریٹو ہے، جو پاکستان کا عرصہ دراز سے جو ایک بیانیہ جو بن چکا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو نظریہ پاکستان کی جو نامکمل تکمیل ہے، کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر، ان 1 کروڑ لوگوں کی قربانیوں کا ازالہ کیے بغیر کسی بھی صورت کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، تو آخر کیوں اور یہ کیا وجہ بنی کہ ایک انتہائی اہم وزارت نے ایک ایسی سمری بنائی جس میں ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد میں انڈو کیا گیا 24 گھنٹوں کے دوران؟ اگر ہم کہیں کہ کوئی اہم پیش رفت ہوئی تھی 24 گھنٹوں سے پہلے، کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے کچھ سافٹ امیج بھارت کا اجاگر کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سمری بنا لی گئی، اور پھر اگلے ہی دن کوئی سخت قدم اٹھا لیا گیا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جس کی وجہ سے اس کو انڈو کیا گیا یا اس کو دوبارہ یو ٹرن لے لیا گیا، تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ حالات اسی نہج پر ہیں، ویسے ہی کریک ڈاؤن ہے، ویسے ہی سب کچھ ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ جو سب سے اہم چیز کو ظاہر کرتا ہے وہ لیک آف کوآرڈینیشن ہے۔ جو مس گورننس ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، وہ تو سب کے سامنے عیاں ہے، وہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ بہت سے محکموں کے اوپر بہت ہی نااہلی کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندرونی سطح کے اوپر بھی یہ جو اہم واقعہ ہوا ہے، کیونکہ ای سی سی کو اپنی سمری دینے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ وہ وزارت تجارت کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹس کے ساتھ مینس کہ یہ ساری سمری کی کاپیز ان وزارتوں کو سیپریٹ بھیجی جاتی ہیں، کیونکہ جو وزیر اس معاملے میں بہت ہی ایکٹیو ہو کر سامنے آئے ہیں یا جنہوں نے بہت ہی زیادہ بوجھ ڈالا اور جن کے بوجھ کی وجہ سے ہی یہ سمری دوبارہ یو ٹرن لے گئی، وہ یہی لوگ تھے، شاہ محمود قریشی صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، شیخ رشید صاحب۔ ان کے ہی پرزور ان کی دلیلوں کی وجہ سے یا اپیل کی وجہ سے ہی اس ساری چیز کو واپس کرنا پڑا۔ تو ناظرین، اتنی سی بھی اہلی کا ثبوت نہیں دیا گیا، اتنی سی بھی اہلیت نہیں روا رکھی گئی کہ کم از کم اس سمری کو پہلے دوسرے محکموں کو پہنچایا جاتا۔ ناظرین، عبوری جو گورنمنٹس ہیں یا جو ہماری وفاقی کابینہ ہے، انہوں نے تو بالکل آئین کے تحت ہی اس سمری کو رکوایا ہے، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک پورے معاشرے کے اوپر ایک آپ کے 2 فریق ہیں، انڈیا اور پاکستان، انڈیا نے جس طرح سے مودی کی گورنمنٹ آنے کے بعد اور 2019 کے بعد سے جس طرح سے اس خصوصی حیثیت کو ختم کیا، یہاں پر ایک اہم آپ کو نقطہ ہم ایک اور بھی بتائیں کہ پاکستان شروع سے ہی اس خصوصی جو حیثیت ہے اس کے بھی خلاف رہا ہے۔ کبھی بھی پاکستانی گورنمنٹ نے اس پوائنٹ پر سٹینڈ نہیں لیا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی حکومت جو سب سے بڑا مطالبہ بھی کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ سوال تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اپنے موقف سے اتنے پیچھے ہٹ چکے ہیں کہ اتنی کمزور دلیلوں پر ہم تکیہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ جو 2 فریق ہیں، پاکستان اور بھارت، انہوں نے جب سے یہ کشمیر کا تنازع شروع ہوا ہے کسی نے بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ اسی طرح جو انہوں نے ایک مضبوط نیریٹیوز بنائے تھے، انڈین گورنمنٹ کا ایک واضح بیان تھا کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے، لیکن اسے ایک خصوصی حیثیت قرار دی گئی ہے، جبکہ پاکستان کا یہ موقف تھا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کسی بھی صورت کسی بھی پیشے میں ایک طرح کی جو تجارتی یا کسی بھی طرح کے مراسم ہیں ان کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے، جو ان کا بنیادی نظریے ہیں، ان پہ اوپر انہوں نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہی جو ان کا پارٹی منشور ہے، انہوں نے اس بات کو اچھے سے مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے بھارت میں ضم کر دیں گے، اور اس کے بعد کے کیا کانسیکوینسز آئیں گے، کیا نتائج سامنے آئیں گے کہ آبادی میں رد و بدل کیا جائے گا۔ آبادی جو مسلم ادھر 90% سے زیادہ کشمیر میں مسلم آبادی ہے، مسلم میجورٹی ہے، اس کو آبادی باہر سے بھارت سے اندر ان کو داخل کروا کر اس پرپورشن کو ختم کیا جائے گا، اس کو بیلنس کیا جائے گا۔
جائے گا. تو ناظرین وہ تو اپنے موقف پہ بلکہ اپنے موقف سے بھی زیادہ, کیونکہ بھارت کا جو مجموعی موقف تھا وہ 370A کے تحت یہ تھا کہ کشمیر ایک خصوصی حیثیت کے طور پر رہے گا بھارت کے ساتھ, جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو کہ نریندر مودی کی پارٹی ہے ان کا موقف یہ تھا کہ اس کو ضم کر دیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے تو اپنا ایک نیکسٹ سٹیپ اٹھایا اور اس کے بعد کشمیر کو ضم کر لیا, جبکہ دوسری طرف پاکستان نے کیا کیا. پاکستان 600 سے زائد دن ہونے والے ہیں, تاہم اس کے بارے میں کوئی بھی اسٹرانگ ایویڈنس یا اسٹرانگ نیریٹو نہیں بنا سکا اور دوسری طرف اپنے ہی اس سٹیپ سے پیچھے بھی ہو گیا. ناظرین اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز 2 روز قبل ہی 29 اور 30 مارچ کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے بارے میں ایک اہم نوٹیفیکیشن سامنے آیا. اس نوٹیفیکیشن میں اس جنوبی سیکریٹریٹ کو رول بیک کر دیا گیا, جو کہ اس کا کام ہی اس سیکریٹریٹ کا یہ تھا کہ پنجاب جو کہ بہت بڑا صوبہ ہے, پنجاب جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی کے اوپر مشتمل ایک صوبے کا نام ہے, اس کے دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا تھا. جنوبی سیکریٹریٹ کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا کیونکہ اس کی اگر ہم آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بیان کریں تو پاکستانی جو حکومت ہے, موجودہ حکومت PTI, انہوں نے حکومت میں آنے کے لیے ایک کرپشن کا نعرہ تو لگایا ہی تھا, لیکن پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کا بھی نعرہ لگایا تھا, جس میں وہ بالکل ناکام ہوئے. انہوں نے اس کا ایک تھوڑا سا الٹرنیٹیو یا ایک ظاہر کرنے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے, جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا تھا. لیکن 29 اور 30 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کی طرف سے ہی باہر آتا ہے, جس سے بالکل یہ تاثر آیا کہ اس کو غیر فعال کر دیا گیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ لوگ جو پہلے دور دراز کا سفر کر کے لاہور کا رخ کرتے تھے, اب وہ پہلے ملتان جاتے, بہاولپور جاتے اور پھر اس کے بعد لاہور کا سفر اختیار کرتے. تو لوگوں کو جو ایک اذیت سے بچانے کے لیے, ایک ان کی مصیبت سے چھٹکارا کے لیے ایک باڈی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, اس سے عوام کو دوہری اذیت میں گرفتار کر دیا گیا. اس پر بہت زیادہ شور مچا اور فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب نے اس نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا اور بہت سے اہم دعوے بھی کیے, جن میں کچھ یہ شامل تھے کہ وہ مہینے میں 1 روز ملتان اور 1 روز بہاولپور آئیں گے. اور اس کے علاوہ بہاولپور میں تو ایک کابینہ کا اجلاس ہو چکا ہے, اگلا اجلاس وہ جلد کوشش کریں گے کہ ملتان میں بھی کروایا جا سکے. لیکن ناظرین اہم نقطہ جس کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے 2.5 سال کے بعد بھی کیا ابھی تک حکومت کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ نوٹیفیکیشن کس ٹائم جاری کرنا ہے, کن کن منسٹریز کے ساتھ جو ان کے ہی تابع ہیں, جو ان کے ہی انڈر ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کوارڈینیشن کرنی ہے, اور کس طرح جو ایک ریپریزنٹیٹیو ہے اس وقت پاکستانی حکومت, پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کا ہر حکم یا ان کا ہر نوٹیفیکیشن جہاں پر 20 یا 22 کروڑ عوام پر اثر کرتا ہے, وہیں پر ہی پوری دنیا میں بھی ایک امیج یا ایک پکچر میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ 3-4 روز کے اندر ہی صوبائی لیول پر اور حکومتی لیول پر جس طرح پہلے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا ہے, ایک پریس کانفرنس کر دی جاتی ہے, پھر اس کے اگلے ہی روز جب شور مچتا ہے اور حکومت کو اپنی نااہلی کا پتہ چلتا ہے تو اس کو پھر انڈو کرتے ہیں. بلا شبہ قانون میں ہم انڈو کر سکتے ہیں چیزوں کو زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے, لیکن جو جگ ہنسائی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اس کا جواب کون دے گا. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ سے اگلے پروگرام کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے آپ کی نیوز.